تو اب پناما کیس میں صورتحال یہ ہے کہ JIT میں شکایات پر جواب حسین نواز کی جانب سے جمع کرا دیا گیا ہے۔ رحمان ملک کو بھی سمن موصول ہو گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کل JIT کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ رؤف کلاسا صاحب، ایک جانب شکایات پر جواب جمع کرانا اور پھر کل وزیر اعظم خود بھی پیش ہو رہے ہیں، کس طرح صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے نون لیگ کے لیے؟ وہ تو ہمیں جو اس کی مشکل ہے وہ تو سب کو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ آپ میڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو سپریم کورٹ میں جس طرح کا ان کے وکلا ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ان کے نواز لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ لہٰذا ان کی حکمت عملی تو یہی ہے۔ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا بڑے خوش ہوئے تھے سارے جی کہ جی میاں صاحب آپ بچ گئے ہیں، آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے اور آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کو شکست ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا مٹھائیاں بانٹی گئیں، ساری تصویریں بھی شیئر کی گئیں، مبارکبادیں پوری قوم کو دی گئیں۔ اب انہوں نے یکدم ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ تو کچھ بہت زیادہ غلط ہو گیا ہے اور اس کو اب وہ ڈسکریڈٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ مختلف محاذوں پہ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو میں 2-4 محاذ ذرا کلیئر کر کے بتاؤں، ان کی کوشش ہے کہ JIT کے فنڈنگ کال کو اگر آئیں تو ان کو پہلے سے اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بحث کے مظاہرے کیے گئے، انصاف نہیں کیا گیا، ہمیں دھمکیاں دی گئی، ہماری تصویریں لیک کی گئی، ہماری بےعزتی کی گئی ہے۔ ایک جنگ وہ لڑے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر اپنے وکیلوں کے ذریعے، وہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ایک وہ اپنے جو ان کے اپنے سپوکس پرسن ہیں یا پارٹی لیڈرز ہیں وہ آتے ہیں ڈیلی، وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا۔ اور تیسرا ایک جو محاذ وہ لڑے ہیں وہ بیوروکریسی کے محاذ پہ ہے کہ جنہوں نے JIT کے سامنے جا کے ایویڈنسز دینے، جس کے بارے میں JIT نے کل سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ حکومتی بیوروکریسی لیول پہ بھی وہ ایک فائٹ کر رہے ہیں۔ ایک چوتھی فائٹ جو ہے وہ اب ایک فائنل فیزز میں میرا خیال ہے وہ انٹر ہو گیا۔ اچھا رؤف کلاسا صاحب، یہ رحمان ملک کو بھی JIT کے سمن موصول ہو گئے ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے جب تحقیقات ہو رہی تھی وہ تب وزیر داخلہ تھے، دوسرا شہباز شریف کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ رحمان ملک کا JIT کے سامنے پیش ہونا کتنا نقصان دہ ہے نون لیگ کے لیے؟ یہ بہت بڑا میرا خیال ان کے لیے دھچکا ہے، ان کے لیے نواز لیگ کے لیے، اور کیونکہ جو رحمان ملک صاحب ہیں ویدر لائک ہم اور ناٹ، انہوں نے اس حدیبیہ اسکینڈل پہ منی لانڈرنگ پہ اگر کسی نے کوئی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کام کیا ہے، زیرو ٹولرنس کے ساتھ کسی نے انویسٹیگیشن کی ہے شریف فیملی کی اور ان کے بزنس کی یا منی لانڈرنگ کی، تو وہ رحمان ملک کے جب یہ ڈائریکٹر FIA تھے 1993-96 میں، تو انہوں نے کی ہوئی ہے اور ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اگرچہ اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنا یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا تھا منی لانڈرنگ کا، جنرل امجد صاحب کو دیا تھا ان کے لاہور نیب آفس میں، میرا خیال اپریل 2000 میں دیا تھا، یہ شاید انفارمیشن اتنی نیب کے پاس بھی نہ ہو جتنی رحمان ملک کی انویسٹیگیشن میں ہے۔ اور رحمان ملک نے اس وقت دنیا کا کوئی ایسا کونا میرا خیال ہے نہیں چھوڑا تھا، وہ رپورٹ ہم نے پڑھی ہے، شیئر بھی کی اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ، کہ جو جہاں سے انہوں نے اس فیملی کے خلاف کوئی ایویڈنسز نہ اکٹھے کیے۔ رحمان ملک صاحب اس سے بھی زیادہ لیتھل اور زیادہ میرا خیال ہے ان کے لیے ڈینجرس ہے ان کا جو ان کی ٹیسٹمنی ہے کہ رحمان ملک صاحب نے جا کے ڈاکومنٹس لیے تھے، انہوں نے جا کے پیپرز لیے تھے، بینکس کی ان کی سلپس ہیں، ان کے ڈپازٹس ہیں، جیلی اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے ساتھ وہ منی ٹریل ہے۔ اگر کسی کی رپورٹ میں منی ٹریل ہے جس کی بات کی جاتی ہے کہ منی ٹریل دیں کہ لندن کے فلیٹس کہاں سے خریدے گئے ہیں، تو وہ منی ٹریل آپ کو رحمان ملک کی رپورٹ میں ملتی ہے، وہ ڈیٹیل سے اویلیبل ہے۔ اور میری اطلاعات یہ ہے، میرے ان کے سپوکس پرسن جو ہے ان کے ریاض علی توری صاحب ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 3 جون کو رحمان ملک جو ہیں وہ JIT کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اسی انکوائری رپورٹ کی زد میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جو مین میرا خیال ابھی یہ 2-3 اور لوگوں کو بلایا جانا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن تاکہ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور تمام پارٹیز کو موقع ملنا چاہیے۔ اس کے بعد جنرل امجد ہیں جو نیب کے چیئرمین تھے 2000 میں، اپریل 2000 میں، جنہوں نے اسحاق ڈار کے ساتھ ڈیل کی تھی اور پارڈن دیا تھا کہ اگر آپ اپنے کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ ہمارے وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو ہم آپ کو کنسیشن دینے کو تیار ہیں۔ لہٰذا جنرل امجد کا بلایا جانا بھی بڑا ضروری ہے، ان کو بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت یہ اسٹینڈ لیتی ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی ایکسکیوز لیتے ہیں جی میرے اوپر بڑا دباؤ تھا اور مجھے جی تھریٹ کیا گیا تھا گن پوائنٹ پہ ایک طرح کا، مجھ سے انہوں نے ٹھیک، یعنی کہ اب مشکل وقت ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ بہت شکریہ رؤف کلاسا صاحب۔